تھا بچین شیش کو ملا تھا لیکن کلمہ الگ تھا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ کا دور آیا وہ یہی دین تھا, کلمہ الگ تھا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن آدم سے پوچھ کر کے دیکھو, اے آدم ذرا یہ تو بتاؤ تیری امت لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھ رہی تھی, تم کیا پڑھ رہے تھے؟ نوح سے سوال کرو, اے نوح تیری امت پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ نوح نجیب اللہ, لیکن تیرا کلمہ کیا تھا؟ ابراہیم سے سوال کرو, اے ابراہیم تیری امت پڑھ رہی تھی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لیکن تیرا کلمہ کیا تھا؟ تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تمام نبی جواب دیں گے کہ ہم لوگوں کا کلمہ وہی کلمہ ہے جو کلمہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے, جو کلمہ میرے مصطفیٰ کی امت پڑھ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گویا کہ مسلمانوں فخر کرو کہ جو کلمہ ہم امتی پڑھ رہے ہیں وہی کلمہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء نے پڑھی ہے. حضرات اسلام ذرا غور فرما کر کے دیکھیے, آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک 1,24,000 کو اسی دین پر بھیجا تھا, اسی اسلام پر بھیجا تھا. لیکن برادران اسلام جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کا دور ختم ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور ختم ہونے کے بعد گناہیں اس قدر بڑھ گئی تھی, خطائیں اس قدر بڑھ گئی تھی کہ پوری دنیا زمین اور آسمان رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی, اے پروردگار عالم زمین کا کلیجہ سوکھ چکا ہے, زمین پیاس سے تڑپ رہا ہے, اے پروردگار عالم کوئی ایسا بارش کا ٹکڑا بھیج دے جو زمین پر برس کر کے زمین کو سیراب کر دے. اس لیے کہ گناہیں اتنی بڑھ گئی ہے, خطائیں اتنی بڑھ گئی ہے, مکے کے ناموں میں نشان ختم کیا جا رہا ہے, مکے کے اندر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے, مکے کے اندر میں گھوڑے کو بندھایا جا رہا ہے, مکے کے اندر میں شراب پیا جا رہا ہے, مکے کے اندر میں زنا کو جائز کر دیا ہے. یہ پروردگار عالم ان کی تپش سے زمین کا سینہ گرم ہو رہا ہے. اس لیے اے خدا کوئی ایسا بارش بھیج دے جو ایک جگہ برسے تو پوری دنیا کو سیراب کر دے. تو عیسیٰ کے بعد خدا نے فرمایا اے زمین فکر نہ کر, اب تک آدم صفی اللہ جا رہے تھے, نوح نجیب اللہ جا رہے تھے, ابراہیم خلیل اللہ جا رہے تھے, موسیٰ کلیم اللہ جا رہے تھے, عیسیٰ روح اللہ جا رہے تھے, اب دین اسلام کو چلانے کے لیے محمد رسول اللہ جائیں گے. برادران اسلام ذرا غور فرمائیے, سب کے بعد میرے نبی کو بھیجا گیا, سب کے بعد میرے پیغمبر کو بھیجا گیا, اور میرے پیغمبر نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا. اپنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد لوگ کلمہ میں آنے لگے, لوگ دین اسلام میں آنے لگے. رب تبارک و تعالیٰ کی کتاب نازل ہوتی ہے جسے ہم اور آپ قرآن کے نام سے جانتے ہیں. اب رب تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر کے میرے مصطفیٰ تک جو اسلام کو دیا تھا, اب اس اسلام کی فضلیت خدا بیان کر رہا ہے. قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک کے تمام مذہبوں میں سب سے پسندیدہ مذہب وہ مذہب اسلام ہے. اب برادران اسلام ذرا غور فرماتے چلیے, آج ہم جانتے ہیں کربلا کی تاریخ ہے. کربلا کی تاریخ میں حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کو لٹا دیا, اپنے بچوں کو قربان کر دیا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے آخر کرب و بلا کے میدان میں حسین نے اپنے خاندان کو کیوں لٹایا؟ اگر حسین چاہتے تو کرب و بلا کے میدان میں مکے کے کلمہ پڑھنے والے کو کٹوا دیتے, اگر حسین چاہتے تو مدینے کے کلمہ پڑھنے والے کو کربلا کی تاریخ میں کٹوا دیتے. اس لیے کہ نبی کا کلمہ تو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے, نبی کا قرآن تو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے, نبی کے دین اسلام میں تو پوری دنیا ہے. لیکن جب کرب و بلا میں جب کٹوانے کی باری آئی, کرب و بلا میں جب شہید کرانے کی باری آئی, تو صرف امام حسین کا خاندان کیوں کٹا؟ تو برادران اسلام ذرا غور فرماتے چلیے,
مدینے کی سرزمین ہے. مدینے کی سرزمین میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں صحابہ کرام تشریف فرما ہے. میرے نبی خطابت کر رہے ہیں, میرے نبی درس دے رہے ہیں, میرے نبی بیان کر رہے ہیں. صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے. اچانک ایک چھوٹا سا بچہ مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے ٹہلتے مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے. جیسے ہی مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا, میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر جب اس بچے کے اوپر میں پڑتی ہے تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, بیٹا قریب آ جاؤ. وہ بچہ دوڑ کر کے قریب آتا ہے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے گود میں بیٹھا لیتے ہیں. کتابوں کے اندر میں آیا ہے وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا, میرے مصطفیٰ کا اپنا بیٹا تھا جسے دنیا حضرت ابراہیم کے نام سے جانتی ہے. یہ میرے نبی کا اپنا خون ہے, میرے نبی کا اپنا بیٹا ہے, میرے نبی کا اپنا چشم و چراغ ہے. حضرت ابراہیم دوڑ کر کے آتے ہیں, نبی کے گود میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی حضرت ابراہیم بیٹھے تھے, ایک اور بچہ مدینے کی گلیوں میں دوڑتے ہوئے مسجد نبی کے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, بیٹا تم بھی قریب آ جاؤ. وہ بچہ بھی قریب آتا ہے. میرے نبی نے اس بچے کو دوسرے گود میں بیٹھا لیا. پتا ہے وہ بچہ کس کا تھا؟ وہ بچہ کسی اور کا نہیں, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ کا بیٹا جسے دنیا حسین کے نام سے جانتی ہے, وہی حضرت حسین ہے. چھوٹی سی عمر ہے, ننھی سی عمر ہے. دونوں بچے آ کر کے اور نانا جان کے گود میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک طرف نبی کا اپنا خون ہے, ایک طرف فاطمہ کا بیٹا ہے, ایک طرف مصطفیٰ کا بیٹا ہے, ایک طرف علی کا بیٹا ہے. آج ہمارے پاس بھی بچے ہیں, ہم یہ بچوں کے ماں باپ ہیں. جب ہمارے گود میں بچے بیٹھتے ہیں تو کبھی ان کے پیشانی کو چومتے ہیں, کبھی ان کے گالوں کو چومتے ہیں, کبھی ان کے لبوں کو چومتے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ نے اگر پیار کیا تو کیسا پیار کیا, ذرا غور تو کرو. مسجد نبوی کی وہ شہر ہے, میرے نبی کے گود میں دو بچے ہیں. ایک بچہ نبی کا اپنا بیٹا, دوسرا بچہ علی کا اپنا بیٹا. اب نبی کے محبت کرنے کا عالم دیکھیے, کبھی حسین کو چومتے ہیں, کبھی محمد ابراہیم کو چومتے ہیں, کبھی حسین سے پیار کرے, کبھی ابراہیم سے پیار کرے. صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ جو نبی خطابت کر رہے تھے, جو نبی بیان کر رہے تھے, جو نبی واز دے رہے تھے, اب نبی بچوں سے محبت کر رہے ہیں. اچانک میرے مصطفیٰ کے اوپر صحابہ کی نظر پڑتی ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ میرے نبی چومتے چومتے حسین کو سونگھنے لگتے ہیں. تاریخ بتاتی ہے ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں, عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, چومنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جب کوئی چھوٹا بچہ, خوبصورت بچہ اگر کسی کے سامنے میں آ جائے تو دنیا اسے محبت سے چوم لیتی ہے. لیکن سونگنا صاحب تجھے پتا ہے یہ بچہ کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا تھا یہ فاطمہ کا بیٹا ہے. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, کیا تجھے پتا ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا تھا, یا رسول اللہ, وہ تو آپ کی بیٹی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا, سنو, فقط وہ میری ہی بیٹی نہیں بلکہ جنتی عورتوں کا سردار بھی ہے. ارے جب حسین کو چومتا ہوں تو نوازے کی خوشبو ملتی ہے, اور جب چوم لیتا ہوں تو جنت کا مزہ مل جاتا ہے. ذرا غور فرما کر کے دیکھیے, میرے نبی کے محبت کرنے کا عالم دیکھیے. دونوں بچے سے محبت کر رہے ہیں. اچانک دونوں بچوں سے محبت کرتے کرتے رب تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت بھی جوش میں آ جاتا ہے. رب نے ارشاد فرمایا, جبرائیل کہاں ہو؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں, اے اللہ, سدرۃ المنتہا پر. خدا نے فرمایا, جلدی نبی کی بارگاہ میں جاؤ. عرض کرتے, اے خدا, کون سا پیغام لے کر کے جانا ہے؟ قرآن کی کون سی آیت لے کر کے جانا ہے؟ قرآن کا کون سا سورہ لے کر کے جانا ہے؟ خدا نے فرمایا, آج نبی کی بارگاہ میں آج قرآن کی آیت نازل نہیں ہوگی, آج نبی کی بارگاہ میں قرآن کے احکام نازل نہیں ہوں گے. جبرائیل نے پوچھا تھا, یا خدا, پھر کون سا پیغام لے کر کے جانا ہے؟ خدا نے فرمایا,
کہ نبی کے پاس جاؤ اور نبی سے کہہ دو کہ یا رسول اللہ آپ کے گود میں جو 2 بچے ہیں یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے, ان میں سے ایک ہی بچہ رہے گا. اب حضرت جبرائیل سدرہ کو چھوڑتے ہیں, نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. میرے نبی کے بارگاہ میں سلام کا تحفہ پیش کیا. میرے نبی نے پوچھا جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آیا نہیں ہوں, خدا نے بھیجا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جبرائیل روزانہ تو خدا بھیجا کرتا تھا, آج آنے میں کون سی بات ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج پیغام لے کر کے آیا ہے, قرآن کا احکام لے کر کے نہیں آیا. میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا جبرائیل کون سا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے گود میں جو 2 بچے ہیں یہ دونوں آپ کے پاس نہیں رہیں گے, ان میں سے ایک ہی بچہ رہے گا. میرے نبی پوچھتے ہیں اے جبرائیل کون سا بچہ رہے گا؟ جبرائیل کا جواب سنو. جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مرضی آپ کی, جسے رکھ لیجیے, مرضی آپ کی, جسے واپس کر دیجیے. اب برادران اسلام آج اگر ہمارے سامنے میں اگر ایسی نوبت آ جائے کہ 2 بچے ہمارے پاس ہے, ایک ہمارا نواسا ہے, ایک ہمارا ناتی ہے, دوسرا ہمارا اپنا خون ہے, اور اگر کوئی کہہ دے دونوں میں سے ایک ہی بچے کو کٹانا ہے, کون سا بچہ کٹاؤ گے؟ کون سے بچے کو قربان کرو گے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کتنے باپ ایسے ہیں جو برادران اسلام اپنے بچوں کو چاہیں گے کہ وہ قربان کر دے. جب جبرائیل نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ مرضی آپ کی, جسے رکھ لیجیے, مرضی آپ کی, جسے واپس کر دیجیے, تو نبی نے نبوت کے ہاتھ کو اٹھایا اور ابراہیم کے سر پہ نہیں بلکہ حسین کے سر پہ رکھ دیا. جیسے ہی حسین کے سر پہ رکھا تھا جبرائیل سے میرے نبی نے کہا تھا اے جبرائیل سمجھ گئے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سمجھ گیا, جسے رکھنا ہے وہ حسین ہے, جسے واپس کرنا ہے وہ آپ کا بیٹا ابراہیم ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہاں جبرائیل جسے واپس کرنا ہے وہ میرا بیٹا ابراہیم ہے, اور جسے رکھنا ہے وہ علی کا بیٹا حسین ہے. تاریخ بتاتی ہے چند دنوں کے اندر میں حضرت ابراہیم کی موت ہو جاتی ہے, حضرت ابراہیم انتقال ہو جاتے ہیں, ملک الموت آ کر کے اس کی روح کو نکال لیتے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے بچے کتنے تھے؟ بچے کتنے تھے؟ 2 بچے. بچے کتنے؟ ایک بچہ کون؟ حسین. عمر کتنی ہے؟ کتابیں بتاتی ہے بہت زیادہ سے زیادہ 6 سال کی عمر ہے. اب ذرا غور فرمائیے بچپنے کی عمر ہے. ایک دن مدینے کی گلیوں میں حسین بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حسین بڑھ رہے ہیں, پل رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. جیسے ہی جوانی کی دہلیز میں حسین پہنچتے ہیں ایک دن ابو بکر کی نظر پڑتی ہے حسین کے اوپر میں. ابو بکر کا انداز دیکھیے. ابو بکر کہتے ہیں اے حسین کیا تجھے پتا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا نبی نے اپنا بیٹا قربان کر کے تیری زندگی بچایا ہے. حسین سن کر کے خاموش رہے. ایک دن عمر کی نظر پڑتی ہے. عمر نے کہا حسین کیا تجھے پتا ہے نبی نے اپنا لال دے کر کے تیری زندگی بچایا ہے؟ حسین خاموش رہے. ایک دن عثمان کی نظر پڑتی ہے. عثمان غنی نے بھی کہہ دیا اے حسین کیا تجھے پتا ہے نبی نے اپنا بیٹا دے کر کے تیری زندگی بچایا ہے؟ حسین خاموش رہے. ایک دن علی کی نظر پڑتی ہے. یہ علی کون ہے؟ یہ حسین کے باپ ہے, فاطمہ کے شوہر ہے, مصطفیٰ کے داماد ہے. یہ علی کہتے ہیں بیٹا حسین کیا تجھے معلوم ہے نبی نے تیرے ماموں کو قربان کر کے تیری زندگی بچایا ہے. حسین خاموش رہے. ایک دن حضرت امام حسین فاطمہ کی گود میں ہے. فاطمہ کی گود میں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کہہ دیتی ہے بیٹا حسین کیا تجھے پتا ہے میرے باپ نے میرے بھائی کو قربان کر کے تیری زندگی بچایا ہے. حسین خاموش رہے. بچپنے سے سنتے رہے, بچپنے سے پلتے رہے, بچپنے سے سنتے جا رہے ہیں, پلتے جا رہے ہیں. بچپن سے سنتے سنتے جب عمر 55 کی ہوتی ہے اور 55 کی عمر میں جب کعبے کی عظمت لٹنے
बढ़ने लगती है, शरीयत मुस्तफा दागदार किया जाने लगता है, अजमत मुस्तफा को मिटाने की कोशिश की जाने लगती है। वही काबा है जिस काबे से मेरे मुस्तफा ने 360 भूत को निकाल करके काबे को पाक किया था, उसी काबे के अंदर में फिर से शराब को जायज कर देता है, ज़ना को जायज कर देता है, यजीदियत का दबदबा आने लगता है। और शरीयत मुस्तफा को बचाने के लिए इमाम हुसैन अपने घर को छोड़ते हैं, नाना के मज़ार अक़दस पर पहुंचते हैं, नाना के रोज़े पर पहुंचते हैं, मज़ार अक़दस को चूमते हैं और चूमने के बाद हाथ